السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہن کی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ان کا اللہ پر توکل اور اللہ کا ان کے لیے راستہ بنانا۔ بہت سے لوگ مجھے دعا کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کب سے یہ دعا کر رہے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ تہجد میں یا فرض نمازوں میں اس طرح سے دعا مانگ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول کریں گے۔ کیونکہ دعا مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اکثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم بے دہانی سے دعائیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ ایک بہن کی کہانی انہیں کی زبانی آپ کو سناتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ 8 سال پیچھے چلے جائیں، جب میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ میں جس سے محبت کرتی تھی، ان کی فیملی پرابلمز کی وجہ سے سب ختم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا آپ مجھے بھول جائیں۔ انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی نہیں مانگیے گا۔ ہم دونوں ہی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ان کے سامنے تو ہاں کہہ دیا، لیکن میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مانگا کرتی تھی۔ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتی رہی۔ ہماری نیت شروع سے ہی نکاح کی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، اور جب میں دعا مانگتی تھی، جب بھی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، میرے دل میں ان کا خیال آ جاتا، جیسے میرے اللہ مجھے اشارہ دے رہے ہوں کہ تم مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو۔ میں ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو ہی محرم بنانے کا سوچا۔ ہم دونوں کی نیت خالص تھی، اس لیے شاید میرے رب نے مجھے دعاؤں سے دور نہیں کیا اور میرے دل سے ان کا خیال کبھی نہیں نکالا۔ پھر ایک دن اچانک ان کی خالہ ہمارے گھر آئی اور میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں، اور میں نے سوچا یہ کیا ہو گیا ہے، سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا، پھر کیسے وہ 8 سال بعد ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دیا ہے؟ تو میری امی نے بھرم رکھنے کے لیے ان سے جھوٹ بول دیا کہ ہاں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، اور طنز کے لہجے میں کہا تم اب کیا لینے آئی ہو ادھر؟ انہوں نے کہا میں خود نہیں آئی، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ میری امی نے کہا کہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے میری امی کو کہا کہ آپ پہلے میری بات تو سن لیں۔ تو میں نے اپنی امی کو کہا امی آپ 2 منٹ ان کی بات سن لیں، ان کی بات تو سنیں، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے مجھے خواب آیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر رو رہی ہوں اور اللہ سے اس کا محرم ہو جانے کی دعا کر رہی ہوں۔ پھر اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے سوچا اتنے سالوں بعد مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے؟ اب تو سب ختم ہو گیا ہے، اور میں سو گئی۔ اگلی رات پھر مجھے یہ خواب آیا تو میں پریشان ہو گئی، اور میں نے اپنے بھانجے کو فون کیا اور اس کو اپنا خواب بتایا۔ تو اس نے بولا میں بھی بہت پریشان ہوں، کچھ دن سے مجھے بھی یہی خواب آ رہا ہے، آپ ان کے گھر جا کر معلوم کریں کہ اس کا رشتہ انہوں نے کہیں اور تو نہیں طے کر دیا، اور آج اس لیے میں آپ کے گھر آئی ہوں۔ پھر میری امی رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا رشتہ کہیں نہیں کیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ میرے ہاتھ سے گر گیا، کیونکہ ایک دم سے میرے ہاتھ پاؤں میں جیسے جان ہی ختم ہو گئی ہوں۔ جب میرے حواس تھوڑے قائم ہوئے تو امی نے کہا کہ جس سے وہ پیار کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ جب سے سب ختم ہوا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس دن اس نے تمہیں اپنی دعاؤں میں مانگا نہ ہو۔ اور میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں نے تہجد میں ان کو مانگا، اور مجھے تب اپنے رب پر اتنا پیار آیا کہ کیسے اللہ نے میری دعا اور یقین سے میرے لیے راستے آسان کیے۔ 8 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس میں میری کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں نے ان کو مانگا نہ ہو۔ انتظار بہت لمبا تھا، لیکن اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ جب میں تہجد کی نیت کرتی تب بھی میں اللہ سے اپنی محبت کو مانگتی، اور جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی میں بستر پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی اور پھر اپنے لیے دعا کرتی، اور پھر میں تہجد کی نماز ادا کرتی، تب بھی میں اپنی دعاؤں میں یہی مانگتی، اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری تڑپ کو دیکھا، میرے آنسوؤں کو دیکھا، میری تہجد کی دعاؤں کو، میری پکاروں کو دیکھا اور مجھے 8 سال بعد یہ خوشی عطا کر دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی تب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ پہلے ہم دونوں کو خود کے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالنا چاہتا ہے، پھر ہمیں ایک دوسرے سے ملوانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے اور اس کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا انکار ہرگز نہیں ہے، وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کو انتظار کرنا سکھا رہا ہے، آپ کے لیے بہترین راستے بنا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کے دل میں کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کی ہدایت کی دعا، اس کی صحت کی دعا، اس کی آخرت کی دعا کرتے رہیں۔ وہ اللہ سب راستے بنا دیتا ہے، بس وہ آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پر کتنا یقین کرتے ہیں، اس سے کب تک دعا کرتے ہیں، اس کے لیے کتنا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ دعا کرتے ہیں اور آپ اللہ کی خاطر حرام راہ کو چھوڑ کر حلال راستے سے اپنی محبت کو پانے کی دعا کریں گے اور اپنا معاملہ سچے دل سے اللہ کے حوالے کر دیں گے تو وہ رب آپ کے لیے دیر سے ہی صحیح لیکن راستے ضرور نکالے گا۔ اگر آپ کے لیے راستے بند ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے راہوں کو کھولنا۔ وہ آپ کے دل کی تڑپ سے واقف ہیں، وہ آپ کی نیت سے واقف ہیں، وہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو اس سے نا امید نہیں ہوتے اور ہر حال میں دعا مانگتے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو رب آپ کو رزق دیتا ہے، جو آپ کو گناہوں کے بعد بھی فوراً نہیں پکڑتا، وہ آپ کے نیک حاجات کو پورا نہیں کرے گا، آپ کو ہمیشہ تکلیف میں چھوڑ دے گا؟ وہ تو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، اس کو تو آپ کا مانگنا بہت پسند ہے۔ دعائیں مانگنا کسی صورت نہ چھوڑیں، اللہ پر یقین کو کبھی کمزور نہ پڑنے دیں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ دریا میں راستے اللہ بنا دیتا ہے جب یقین صرف اللہ ہی کی ذات پر ہو تو۔ اگر نیت ہمیشہ صاف ہو اور اللہ کی خاطر حرام کی قربانی دو، پھر اپنا معاملہ پوری طرح اللہ کے سپرد کر دو اور دعا کرتے رہو، تو کوئی طاقت نہیں جو تمہیں ہرا سکے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ان بہن نے یہ بھی کہا کہ وہ یاسین بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، تو آپ لوگ بھی اللہ کے کلام سے محبت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی تہجد کی نماز میں ٹائم نکالیں، ذکر و اذکار کریں۔ تہجد کی نماز کے بعد ایک سجدہ ایسا کریں جس میں آپ رو رو کر اللہ سے اپنی دعائیں طلب کریں۔ یہ دعوت کارڈ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ مجھے رات کے آخری حصے کی نماز قیام اللیل نے تعجب میں مبتلا کر دیا، اور میں نے اس میں پایا کہ فرض نمازوں کی ندا بشر ہی لگاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر شخص سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا ہے کوئی سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نمازیں بعض لوگوں کی دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہیں، جبکہ قیام اللیل چھپ کر اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے ہٹ کر اور آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعا قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ قیام اللیل میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ آخر میں قیام اللیل
اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتے ہوں اور اس کے غم کو سننا چاہتے ہوں، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا دعوت نامہ کارڈ کی صورت میں حاصل کیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی۔ جب آپ رات کے آخری پہر اندھیرے میں اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیں کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو نہ ملنے پر وہ روتا ہے، یہاں تک کہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب آپ تہجد میں روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کی خاطر آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اسباب بناتے ہیں جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے ایسے در کھول دیں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔